غزہ میں 78 لوگ یہ جو حملہ ہوا ہے 2 دنوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں اور بہت بری صورتحال ہے. جو ان کے آرمی چیف نے کہا تھا وہ لگ رہا ہے کہ اس پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا فوکس غزہ پر ہے اور ہم مزید ہم لوگ کو تیز کریں گے. تو یہ صورتحال انسانی المیہ، یہ جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے، اس کو کون روکے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تو سیز فائر کرا دی ہے لیکن غزہ پر وہ نہیں یہ سوچ رہے ہیں. مین تو واقعی لوگوں دنیا کی ان کو رسپیکٹ ٹرمپ کو ملتی ہے اگر یہ غزہ اسرائیل کا کانفلکٹ جو ہے ختم کر دیتے. تو سینئر تجزیہ کار منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ غزہ کا معاملہ تو جو کا تو ہے، بلکہ زیادہ ایگریشن سے اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. تو یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ سب کی نظر ایران پر چلی گئی تھی، مڈل ایسٹ پر چلی گئی تھی، لیکن وہ تو اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں اسرائیل. بالکل جی بہت شکریہ. جی میں سمجھتا ہوں اگر اس مڈل ایسٹ کا کوئی فلیش پوائنٹ ہے تو دیٹ از پیلسٹائن اور غزہ. اس کے بغیر، اس ایشو کو ایڈریس کیے بغیر، اس کو سالو کیے بغیر آپ مڈل ایسٹ کے اندر پیس، پراسپیرٹی یا پروگرس کا کبھی بھی کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو کیجویلٹی سفر کی ہے اس ایران اور اسرائیل کی مدبھڑ میں، جس میں یقیناً امریکہ بذات خود شامل ہو گیا تھا، تو وہ غزہ کے ایشو کو ہوئی. تقریباً یہ 12 دن کی جنگ میں اسرائیل نے صرف اور صرف ان کے نام نہاد جو امدادی مراکز ہیں خوراک کے لیے، وہاں پہ جمع ہونے والے خوراک کے حصول کے لیے، کھانے کے حصول کے لیے تقریباً 600 لوگوں کو جو ہے 12 دنوں کے اندر جو ہے وہ شہید کر چکا ہے. یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ کوئی کمبٹنٹ نہیں تھے، کوئی لڑنے نہیں گئے تھے. یہ تو بیچارے اپنے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ جو مٹھی بھر ان کو کھانا وہاں فراہم کیا جاتا ہے اس کے حصول کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ سب لوگ اپنے ہاتھوں میں بالٹیاں اور مختلف برتن لے کر جاتے تھے، لیکن واپسی پہ لوگ ان کو اپنے کندھوں پہ ان کی لاشیں اٹھائے جو ہے وہ جو ایڈ ہے وہ بھی ایک ٹریپ تھا. یا یہ کہ ایڈ تو کیا، جو بھی بیچارے یہ جاتے ہیں اپنے اناج لینے، یہ ایک ٹریپ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اوپن میں آئیں گے اور ہم ان کو جو ان کا نشانہ جو ہے کو بنا سکتے ہیں. جی اس میں وہ سارے نہتے ان آرمڈ ہوتے ہیں، کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی حتیٰ کہ ڈنڈا تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی ایک جو ظلم اور جارحیت ہے. اور اس طریقے سے اس وقت امریکہ کا اس پہ خاموش رہنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہ جو ابتدائی بیان تھا جب وہ صدر بنے تھے کہ میں جو نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا، میں جنگ بندی کرواؤں گا، اور خاص طور پہ انہوں نے بڑا جلدی میں جو ہے غزہ کے اندر جنگ بندی کا ایک اعلان کروایا. وہ بھی ایک ٹریپ تھا کہ جس کے تحت فوری طور پہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہیں پریشر میں لا کے اپنے کچھ قیدی رہا کروانا تھا. اور وہ قیدی جیسے مختلف مراحل میں رہا ہوئے، اس کے بعد جنگ بندی جو ہے دوبارہ جو ہے ایک فل فلیج وار کی شکل اختیار کر گئی. اور آپ نے دیکھا کہ اب تک جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس جنگ بندی کے حوالے سے کسی بھی سنجیدہ ایفرٹ جو ہے اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ان پہ ایک بڑی obsession شکار ہیں کہ انہیں اس وقت دنیا جو ہے وہ امن کے نوبیل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے حقیقی معنوں میں اس ایوارڈ کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے تو ان کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ اس غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ معلوم ہوگا کہ ان کی ایک فون کال جو ہے وہ کتنی مؤثر ہوتی ہے. کیونکہ وہ یہ تو بہت دعوت کرتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو فون کال کی اور یہ جنگ بندی، اور میری فون کال پہ ان کے طیارے واپس چلے گئے. اگر تو آپ اس قدر زیادہ ریموٹ کنٹرول طریقے سے اسرائیل کو چلا رہے ہیں، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے بقول یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول آخری 2 دنوں میں مار پڑنے لگی بہت زیادہ اسرائیل کو، تو ان کی بہت زیادہ چیخیں جو ہیں نیتن یاہو کی. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسیس کیا کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا خاکہ کیا ہے ان کے ذہن میں غزہ میں امن کا؟ پیلسٹائن اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کا خاکہ کیا ہے؟ یعنی فلسطینی نکل جائیں سارے تب وہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ ہمیں کلیئر نہیں چاہتے کیا ہیں. دیکھیں فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، ان کو بڑے روشن مستقبل کا خواب دکھا کے کبھی مصر کی طرف ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، کبھی اردن کی میزبانی میں جانے کا ان کو مشورہ دے رہے ہیں. لیکن یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ اس زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کوئی دنیا بھر سے لائے ہوئے یہودی آباد کار نہیں ہے کہ 4 بم گرے ہیں صرف اور صرف آپ کہہ لیجئے ایران کی طرف سے تو انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کیا ہے. یا تو وہ زیر زمین سرنگوں میں جا چکے ہیں، اور یا وہ روشن مستقبل کا خواب ساتھ ہی لیے جو ہے ان ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں کہ جہاں سے ان کو زبردستی لا. یہ فرق ہے بنیادی طور پہ فلسطینی
عوام کا اور اس نام نہاد طور پہ یہاں پہ لا کے بسائے ہوئے اسرائیلی شہریوں کا. اور اس وقت اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی پلان، تو ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ جس طریقے سے اپنا جو نظام حکومت چلانے کے یا نظام مملکت چلانے کے عادی ہیں، وہ میرا خیال اب تک تو دوسری بار واضح کر رہے ہیں کہ وہ کسی سسٹم میں تو بلیو نہیں کرتے. یعنی یہاں پہ اگر ان کی کوئی کانگریس ان کے خلاف کوئی مواخذے کی کارروائی کرتی ہے تو اسے بھی ایک سازش قرار دیتے ہیں. اگر ان کا میڈیا ان کو یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے تو بڑے بمبار طیارے استعمال کیے تھے B-52 لیکن وہاں زمین پہ تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، تو وہ اس میڈیا کو جو ہے ننگی گالیاں جو ہے وہ دیتے ہیں اور ان کے خلاف اس قدر غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی قومی ٹی وی نیٹ ورک پہ، ایون امریکہ کے نیٹ ورک پہ بھی نہیں چلائی جا سکتی. تو یہ ان کا ایک انداز حکمرانی ہے. ایک دن پہلے جو ہے ان کو دنیا کا جو سب سے اچھا اور سب سے شفاف آدمی جو ہے وہ ایلن مسک لگتا ہے، اگلے ہی دن ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے غلیظ اور بدترین آدمی ہے. تو اس طرح کی متلون طبیعت کے صدر جو ہیں، اگر آپ ان سے کوئی ایک ایجنڈا ڈیمانڈ کریں یا ان سے ایک روڈ میپ ڈیمانڈ کریں، وہ تو بیسیکلی ایک جیسے کہنا چاہیے ایک تھرڈ کلاس جو آڑتیا ہوتا ہے نا، کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے تو مال سمیٹ لو، مال اکٹھا کر لو. ان کا تو یہ طریقہ واردات ہے. نہیں، اب کریڈیبلٹی رہی بھی نہیں ان کا. اپنا میڈیا اس وقت آپ سر دیکھیں کہ یو ایس میں کتنا اینٹی ٹرمپ ہو گیا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنے میڈیا کو، اپنے چینلز کو کہ یہ تو جھوٹے ہیں، فیک نیوز دے رہے ہیں، فیک میڈیا. آپ مطلب ایک پریزیڈنٹ اپنے میڈیا کو کہہ رہا ہے جو کہ، اور پھر اس کا مطلب یہ کتنے سٹرونگ ہیں. اگر اپنے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ ایکچولی کتنے سٹرونگ ہے، اور ان کو کتنے نان سیریس طریقے سے ان کے اپنے لوگ اور میڈیا ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جوک ہے، جو کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں. تو حالت یہ ہے مسعودہ، اب تو حالت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہ ایک ٹرینڈ چلانے کا سوچ رہا ہے کہ جس میں ٹرسٹ، یعنی ایک ٹرینڈ چلایا جائے گا کہ ٹرسٹ ٹرمپ. یعنی اس وقت امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے اپنے ہی عوام کے اندر، اپنے میڈیا کے اندر. اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے. وہ سوشل میڈیا کے جو ماضی میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے، کیونکہ وہ جس انداز سے وہاں لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، ممالک کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے وہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں اس کی خلاف ورزی کرتی. تو انہوں نے اب اپنی ایک دکان کھول لی ہے ٹروتھ سوشل کے نام سے، اور وہاں سے وہ جو ہے یہ سارے سر بڑی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے سینئر تجزیہ کار جو یو ایس میں بھی رہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور وہ ایشو کیا بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے نا ٹرمپ، اور ان کا میڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے، تو یہی ان کی امپیچمنٹ کا باعث بنے گا اور یہی عوام میں نیریٹو ٹرمپ کے خلاف بنے گا کہ آپ نے کیوں پھر اتنا بڑا حملہ کیا. اپنا میڈیا بہت خلاف ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہے اس بات سے بہت. دیکھیں جی، ان کے جو اپنے اسٹیٹ آرگن ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس چیف تھی تلسی گبارڈ، جب انہوں نے اس سے پہلے یہ بیان دیا کہ ایک ماہ پہلے بیان دیا کہ ہماری جو انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، بالکل، تو انہوں نے اس رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا. اب دوبارہ جب اسی انٹیلیجنس رپورٹ نے جو لیک ہوئی ہے بنیادی طور پہ جو کانگریس کو سبمٹ کی گئی ہے اور وہاں سے میڈیا کو لیک ہوئی ہے، اس میں جب کہا گیا کہ اس وقت ہے وہ ایک مختلف موقف پیش کیا گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس رپورٹ کو درست مان رہے ہیں. یعنی ایک رپورٹ جو ان کے موقف کے خلاف جائے اس کو وہ دیوار سے دے مارتے ہیں، اور دوسری رپورٹ جو ہے اس کو وہ لہرا کے جس طریقے سے وہ اپنے دستخط والی فائلیں انتہائی بھونڈے انداز میں اپنے ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کے بعد دکھاتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ حکمرانی ہے، یہ دنیا مقافات عمل ہے نا. یہ بائیڈن کو جس طرح ٹھٹھا کیا کرتے تھے ان کی عمر کے حوالے سے یا ان کی ذہنی حالت کے حوالے سے، تو آپ نے لیٹلی دیکھا ہوگا خود بھی 2 بار جہاز کی سیڑھیوں سے ٹھڈا کھاتے ہوئے بالکل ایسے. جی اچھا، مجھے یہ بات بتائیں کہ اسرائیل کے بارے میں جو بیانات ٹرمپ کے آ رہے ہیں یہ بھی بڑے حیران کن ہیں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے ایسے بیان، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بڑی مار کھائی ہے آخری دنوں میں اور نیتنیاہو نے میری بات نہیں مانی ہے، مجھے بڑا اس پر غصہ ہے. تو یہ جو اسرائیلی لابی فیصلے لیتی ہے یو ایس میں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں بھی دوریاں کچھ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، اسرائیلی لابی تو صرف اور صرف اس وقت ان کی پلے کرتی ہے نا جب ان کا انتخابات کا فنڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک دوڑ ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے اسرائیل نوازی اور اس کی کی جاتی ہے. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں. جی مصعب، ختم ہو گیا. آپ سے دوبارہ ہم آپ کو لیں گے، انوائٹ کریں گے اور اس میں پھر بات کریں گے ان معاملات پر.